اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، غزوہ فتح مکہ کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نورانی لشکر اسلام جو ہے، جب مکةالمکرمہ کی حدود کے اندر داخل ہوتا ہے تو یوں داخل ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام تمام لشکر کو ڈیوائیڈ فرما دیتے ہیں، تقسیم فرما دیتے ہیں، تاکہ تمام لشکر اسلامی جو ہے وہ حرم شریف کی حدود کے اندر مختلف سمتوں سے داخل ہو، اور اس سے لشکر اسلام کی ہیبت، رعب، جلال اور دبدبہ اور مقام و مرتبہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے، اس کی شان و شوکت جو ہے وہ کفاران قریش کے دلوں کے اندر بیٹھے۔ چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ تو ایک رستے پہ کھڑے ہو کے لشکر اسلام کو گزرتا ہوا جب دیکھ رہے تھے تو ان کے دل کے اندر لشکر اسلامی کی شان و شوکت جو ہے اور رعب اور دبدبہ جو ہے اور جلال اسلامی جو ہے وہ ان کے دل کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ محترم خواتین و حضرات، بغیر کسی مزاحمت کے فتح مکہ ہوئی۔ صرف ایک مقام پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کے چند ایک لوگوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے اوپر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تنبیہ کی، لیکن وہ باز نہ آئے، جس کی وجہ سے کم و بیش 15 کفاران قریش جو ہیں وہ مارے گئے اور 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ تمام غزوہ فتح جو ہے وہ بغیر کسی مزاحمت کی ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ ایمان فروز نورانی لشکر جب مکۃالمکرمہ کے اندر داخل ہو رہا تھا تو ایک مقام پہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو سفیان کے سامنے سے گزر رہے تھے تو آپ نے یہ کہا، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن جو ہے خون ریزی کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے۔ چنانچہ ابو سفیان نے عباس رضی اللہ تعالی عرض کیا اس حوالے سے، اور جب سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو سفیان نے دیکھا تو انہیں بھی حضرت سعد بن عبادہ کے ان کلمات سے آگاہ کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے طلب فرمایا اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ اور پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھنڈا لے کے آپ کے بیٹے حضرت قیس کو عطا کر دیا تاکہ آپ کی دل آزاری بھی نہ ہو اور آپ کی دل جوئی ہو، اور حضور نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یوں لشکر اسلامی جو ہے وہ مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تاجدار کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناکہ مبارک اونٹنی مبارک کے اوپر سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی مبارک کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ بیت اللہ کا طواف فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر ایک چھڑی تھی، اور کم و بیش 360 بت جو خانہ کعبہ کے ارد گرد اور اس کے اوپر نصب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو اپنی چھڑی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اشارہ فرماتے اور یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، باطل چلا گیا ہے، اور باطل جانے ہی والا تھا، باطل مٹنے ہی والا تھا، باطل ختم ہی ہونے والا تھا۔ تو یہ آیت کریمہ کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ حضور اس آیت کی تلاوت فرماتے، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور تمام بتوں کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر سب سے جو بڑا بت تھا حبل نامی، وہ اس کو حضور علیہ السلام توڑنے کے لیے حکم فرماتے ہیں کہ اسے بھی توڑ دیا جائے اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان کو کہتے ہیں، ابو سفیان دیکھو یہ وہی بت ہے حبل نامی جس سے تم احد کے دن مدد مانگتے تھے، آج دیکھو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واقعی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کے علاوہ کوئی مددگار ہوتا اور کوئی بادشاہ اور حقیقی خدا ہوتا،
وہ ضرور ہماری مدد کرتا۔ تو حضور علیہ السلام کا جو خدا ہے وہی حقیقی خدا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔